صدقہ بن مرواس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھیں۔ ان میں ایک پر یہ شعر لکھا تھا: زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور جو بلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا: کیا لذت پائے گا وہ جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک آئے گی، اس کی ساری بڑائی اور ملک چھین لی گی اور اس گھر میں ملا دی جائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا: کیسے مزید لوٹے گا وہ جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے کہ جس پر اترانا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کی نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا: میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا: کیا دیکھا؟ میں نے سارا واقعہ بیان کیا تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ان کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان کی قبر پر دیکھا۔ میں نے کہا: تو سناؤ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ اور تیسرا بھائی ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی جب موت قریب آئی تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ان میں سے اس کا ایک بھائی سلطان کا مصاحب اور ہمارے علاقوں کا والی تھا۔ عبد الملک بن مروان نے اس کو والی بنایا تھا اور وہ ایک ظالم، جابر اور لٹیرا تھا۔ یہ دونوں تاجر اور والی اپنے اس عبادت گزار بھائی کے پاس آئے جس کا آخری وقت تھا۔ دونوں نے اس عابد سے کہا کہ ہمیں کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم، میرا کوئی مال نہیں ہے کہ میں کچھ وصیت کروں، اور نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کی لینے کی وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا: اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو چاہے کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ تو اس عابد بھائی نے اس سے رخ پھیر دیا۔ پھر تاجر بھائی نے کہا: میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا تو پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں جو چاہو حکم کرو، وہ پورا کر دوں گا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا: بتاؤ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین میں دفن کر دو اور میری قبر پر لکھ دینا: زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کرو تو روزانہ میری قبر پر آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو جائے۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا اور اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پر آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا رہتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دھڑام کی آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل اس سے پھٹ جاتا، لیکن وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔
جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، وہ ہتھوڑی کی آواز تھی۔ مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ جب یہ بھائی صبح کو اٹھا تو بہت غمزدہ تھا اور اپنے تاجر بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے جو اپنی قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے امارت اور حکومت کے کام چھوڑ دیے اور عبادت میں مشغول ہو گیا، اور عبد الملک بن مروان کو اس بارے میں خط لکھا تو عبد الملک بن مروان نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، جہاں جانا چاہے چلا جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آئی۔ وہ چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے تاجر بھائی کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ اس کے پاس حاضر ہو گیا اور کہا، اے میرے بھائی، مجھے کچھ وصیت کرو۔ اس نے کہا، کیا وصیت کروں؟ میرا کوئی مال نہیں جس کی میں وصیت کروں، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تم میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا، کیسے لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آئے گی اور اس سے عظیم ملک اور حکومت چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھہرائے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ پھر 3 دن تک میرے پاس آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کی۔ جب اس کا بھائی اس کی قبر پر تیسرے دن آیا اور رویا، پھر جب واپس ہونے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کی قریب ہو گئی، لیکن وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹ گیا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ صبح کو اس نے کہا کہ میں نے جب اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا، کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، ملاقات تو بہت ہی دور ہے۔ میں نے کہا، میرا بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، خیریت سے ہوں۔ توبہ کتنی خوبیوں اور بلائیوں کی جامع ہے۔ میں نے کہا، میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا، وہ نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا، جس نے دنیا و آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا، پس تم اپنی مالداری کو چھوڑ کر فقیری کو اپنا لو اور اس کو اپنی غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے تیسرے بھائی نے بھی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت خوبصورت اور باکمال نوجوان تھا۔ وہ بڑا ہو کر تاجر بن گیا اور تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی تو اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، مجھے کچھ وصیت کرو۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کے ساتھ کوئی مال ہی نہیں جس کی میں وصیت کروں، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچاؤں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر یہ لکھ دینا، کیسے مزے لے گا زندگی سے وہ جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کرو تو اس کے بعد 3 دن تک تم میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا۔ وہ واپس گھر آیا تو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آنے کے نزدیک ہو اور موت تمہاری قریب ہے۔
پس تم اپنی سفر کی تیاری کرو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا لو جیسے تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے۔ اے میرے بیٹے، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ جس بوڑھے نے واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ جس رات کو اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا تو صبح کو میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر۔ اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہا، پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک لوگ گاہے بگاہے اس کی قبر پر دور دراز سے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ بے شک جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔